اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ آج جو ایک ویڈیو پہلے بنا دی گئی ہے، یہ جو سمندری طوفان تھا ویپر جو آئے اس کے متعلق ہے، اور دوسری ویڈیو میں جو ابھی لوڈ کرنے جا رہا ہوں، یہ بنا رہا ہوں، یہ ویڈیو کراچی میں ایک ہیٹ ویل آئی تھی جس میں 200-250 کے قریب لوگ جو تھے وہ وفات پا گئے تھے، اور سینکڑوں ہزاروں کے حساب سے جو ہسپتالوں میں پہنچے، ہر چیز بجلی کا نظام درہم برہم۔ جب یہ ویپر جو آئے والی کہانی میرے سامنے آئی نا، تو پہلے تو مجھے اندازہ ہی نہیں تھا کہ یہ کیسے ہوتے ہیں، کیسے بنتے ہیں۔ تو دیکھنے نکلا تو بس سمجھ آئی کہ یہ تو سب کچھ ان کی طرف سے ہو رہا ہے، وہ بڑھاوا دے رہے ہیں شیطان اس کو۔ تو پھر میں نے دیکھا کہ یہ کراچی میں کیسے آیا تھا، یہ کیسے وہ ممکن ہوا تھا کہ ہیٹ ویل اتنا بڑا ملک ہے، ایک علاقے میں آ رہی ہے ایک شہر کے، تو یہاں یہ کیوں آ رہی ہے، پورے ملک کے کیوں آ رہی ہے۔ تو میں اس کو دیکھنے نکلا کہ یہ ہوا کیا ہے، کیسے یہ ہوئی ہے، کیسے اس کو پیدا کیا گیا، کیا اس میں مداخلت ہوئی ہے، کس طرح سے اس شیطانی طاقتوں نے جو ہے اس کو بڑھاوا دیا۔ تو میں یہ دیکھنے کے لیے نکلا، تو میں نے جو دیکھا وہ انتہائی حیران کن تھا۔ ایک تو قدرتی طور پہ اس دن جو تھا وہ سخت تھا، لیکن اس کو انہوں نے بڑھاوا دینے کے لیے جو کام کیا اس نے مجھے حیران کر کے رکھ دیا کہ اتنی بڑی شیطانی طاقتیں اتنے کام ایسے کام کر رہے ہیں، پورے علاقوں کو کور کر رہے ہیں، اس کو تباہی مچا رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا کہ رات کا وقت تھا، رات کے وقت بڑی بڑی 4 حاضریاں لگی، اور یہ ایسے ابل رہی تھی جیسے کوئی گٹر ابل رہا ہے، اور اس کے اوپر جو جھاگ پیدا ہو رہی ہے وہ ہوا میں اثرات بن کر اڑ رہی تھی، اور اتنی بڑی تعداد میں اڑ رہی تھی کہ میں جدھر بھی نظر مارتا تھا مجھے وہ اس کے اثرات ہی نظر آتے۔ میں حیران ہو گیا، میں کہا یہ کیا ہے، پورے علاقے میں اتنا بڑا علاقہ کور کیا ہوا ہے، تو یہ ہے کیا چیز۔ تو جب محسوسات کی وجہ سے میں نے اس سے محسوسات کیا کہ یہ کس چیز کے اثرات ہیں، کس چیز کی حاضریاں ہیں، کیا ہے۔ میں اس کو دیکھنے کے لیے نکلا کہ اس کے کنیکشن کہاں ہے، جب دیکھا تو یہ جو تھا یہ موبلائل تھا، یہ جو موبلائل ہم گاڑیوں میں ڈالتے ہیں یہ موبلائل تھا، موبلائل کی حاضریاں تھی، اور موبلائل کے اثرات کو ہوا میں بکھیرا جا رہا۔ اور جب اتنی بڑی تعداد میں یہ اثرات پھیلے ہوا میں، تو پھیلنے کے بعد جب سورج نکلا، سورج کی گرمی کی وجہ سے درجہ حرارت میں اضافہ ہوا۔ جب سورج کی روشنی ان میں سے گزر کر آتی تھی، یہ مبلائل ایک ایسی چیز ہے کہ تھوڑی سی ہیٹ سے یہ گرم ہوتا ہے، اور جب گرم ہوتا ہے، جب سانس کے ساتھ اس کے اثرات بندے کے سینے میں آتے ہیں تو یہ انتہائی شدید ہبش پیدا کرتے ہیں۔ اور میرے ساتھ یہ کئی مرتبہ انہوں نے مجھے بھی لوایا۔ تو یہ وہی چیز تھی کہ ہوا میں اتنے بڑے پیمانے پہ ان کو بکھیرا کہ جب صبح سورج چڑھا تو سورج کی اس دن ویسے ہی ہیٹ زیادہ ہونی تھی، اور یہ اثرات میں سے جب اس کی روشنی گزر کر آنے لگی تو ہبش پیدا ہونی شروع ہوگی، اور وہی اثرات جب ہوا کے ذریعے، سانس کے ذریعے لوگوں میں داخل ہوئے، سینے میں داخل ہوئے، تو اور زیادہ ہبش پیدا ہوئی۔ تو میرے ساتھ بھی یہ کئی مرتبہ ہوا، ایک مرتبہ نہیں کئی مرتبہ ہوا۔ تو یہ تھا ہیٹ ویل پیدا کرنے کا ان کا طریقہ، جس میں انہوں نے کسی بڑی حاضریاں، یہاں کو بڑی بڑی موبلائل کی فیکٹریاں تھی، وہاں سے اس کا سسٹم لے کر حاضریاں بنائی تھی۔ یہ ایک حاضری جو تھی یہ 4 جگہ پہ ہوتی، ایک سسٹم جو ہوتا ہے وہ 4 جگہ پہ اس کو رکھتے ہیں تاکہ اگر کوئی ایک نکال بھی جائے تو دوسرا بچ جائے۔ تو یہی وجہ ہے کہ وہ 4 حاضریاں بڑی تھیں، اور 4 حاضریوں نے اتنے اثرات بکھیرے تھے کہ سارا آسمان پر بھرا ہوا تھا۔ تو ہیٹ ویل اتنی پیدا ہوئی کہ
سورج کی روشنی جب گزرتی تھی تو حبش پیدا ہو رہی تھی، وہی اثرات جب سینے میں جاتے تو اور زیادہ حبش جو تھی، ہوا کی جو منہ کی ہوا ہوتی ہے نا، اس کی گرمائش کے ساتھ بھی اس میں بہت زیادہ جو تھا وہ حبش پیدا ہوئی، اور اس کی حبش کی وجہ سے لوگوں کی موت واقع ہو گئی۔ تو اس کا نکالنا جو ہے ایسے بہت مشکل ہوتا ہے کہ وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے صبح کے ٹائم، کچھ یا تو اسی وقت پتہ چل جائے کہ چلو بندہ کو کوشش کی جا سکتی ہے حاضری کے ذریعے سے یا کسی سسٹم کے ذریعے کہ ان حاضریوں کو پکڑا جا سکتا ہے یا ان کے اثرات کو کم کیا جا سکتا ہے، لیکن اس میں وقت تھوڑا ہوتا ہے۔ رات کو لگی عشاء کو، صبح سورج چڑھ گیا، جب سورج چڑھ گیا تو پھر سسٹم شروع ہو گیا حبش کا۔ یہ ایک مخصوص علاقے میں ہوا۔ اسی طرح کئی علاقوں میں ایسا ہوتا ہے کہ ہیٹ ویو آ گئی، بڑی زبردست آ گئی، اور لوگ یہاں چھوڑ چھاڑ کے سب اپنے بند کیا، پانی لیا یا کہیں درختوں کی چھاؤں میں جا کے بیٹھ گئے کہ ہیٹ کا زیادہ اثر نہ ہو۔ تو یہ وہ نظام ہے جو شیطانوں کی طرف سے چلایا جا رہا ہے۔ تو آج رات بھی مجھ پہ ایسا ہی ہوا، کچھ سسٹم میری طرف اثرات کے ذریعے سے بھیجے گئے، یہ گندے سسٹم تھے۔ تو جب صبح اٹھا فجر کی نماز کے لیے تو میں آنکھیں ابھی باندھی تھی، بستر پہ لیٹا ہوا، تو یہ مجھے نظر آنا شروع ہوا، حاضریاں تو پکڑ لی، لیکن یہ جا کے کوئی 10 11 12 بجے کے قریب مکمل طور پہ اس کو ہم کور کر سکیں، کیونکہ ہوا میں اس کا پھیلاؤ بہت زیادہ تھا۔ تو مہربانی، یہ وہ چیزیں ہیں جو جب سینے میں آتی ہیں تو اس سے ایک بلغمی پیدا ہوتی ہے، حبش بھی ہوتی ہے، ایک بلغمی پیدا ہوتی ہے، اور گلے میں اس کی بلغم زیادہ ہوتی ہے اور خراش ہوتی ہے، اور اس کے سینے، ان چیزوں سے سینے میں جلن بھی پیدا شروع ہو جاتی ہے۔ تو آج یہ دوسری ویڈیو لوڈ کر دی گئی ہے، تو آج میں ایک نسخہ دونوں ویڈیو میں صرف ایک ہی دینے جا رہا ہوں، اس پہ تو نہیں دیا لیکن اس میں دینے جا رہا ہوں۔ یہ نسخہ ہے ایسی بیماری کا ہے کہ جس کا کوئی حل نہیں ہوتا۔ کیا چیز ہے یہ؟ وہ چیز ہے جب عورتیں جو ہے بچے کی پیدائش کے وقت ان کو ایک سوتک واہ لگ جاتی ہے، جسم جو ہے یہ جوڑا جاتا ہے، اس کا کسی کے پاس کوئی حل نہیں۔ مجھے میرے پیر صاحب نے بتایا تھا کہ میں بہاولپور سے ایک عورت میرے پاس آئی تھی، تو وہ اس کا کرنل کے گھر میں کام کرتی، انہیں بے شمار ٹیسٹ کرائے لیکن کوئی چیز ٹیسٹوں میں نہ آئی، تو اس کے گھر میں کہا ان کا ایک بندہ ہے، میں اس کے پاس جاتی ہوں، تو آئی، آ کے اس نے بتایا یہ مسئلہ ہوا، تو اس کو جو تھی لگی ہوئی صورت ہوا، تو انہوں نے پوچھا کہ اس کے بچہ کتنے چیر کا ہوگا، انہوں نے کہا بچہ تو ہو گیا کچھ 6 ماہ، یعنی 6 ماہ سے وہ ایسے ہی تھی، خود وہ ڈاکٹر تھا کرنا، تو اس کا مسئلہ ہی نہیں حل ہوا تھا کسی سے۔ تو اس وقت وہ آئی تو انہوں نے کوئی طبیب وغیرہ بھی دیے، لیکن انہوں نے ایک دوائی بنا کے دی، اور یہ بعد میں بھی ہم نے 2 3 بار بنائی۔ دوائی کیا تھی کہ آپ نے لینی ہے یہ گودنتی ہڑتال، گونتی ہڑتال اس کو کہتے ہیں، گونتی کہتے ہیں، گودنتی کہتے ہیں، یہ ہڑتال لے لینی ہے، اور اس کے ایک چھوٹا سا کجا لینا ہے، اور آگ کا دودھ جو ہے نا، وہ آگ کے پتے توڑیں گے تو ایک قطرہ دودھ کا نکلتا ہے، تو اسی طرح کو 3 4 آدمی ہو جائے، وہ دودھ پتے توڑی جائے اور دودھ کٹھا، تو انہوں نے وہ چھوٹے چھوٹے پیالیاں لے کر اس میں دودھ جمع کیا کہ اتنا کہ وہ جو کجا تھا اس میں وہ گونتی ہڑتال جو تھی وہ ڈوب گئی، تو اس کو اوپر سے اس ڈھکنا رکھ کے اس کو بند کیا گیا، وہ جو مٹی کا ہوتا ہے چپنی، مٹی کا کجا تھا، مٹی کی چپنی، اس کو بند کیا گیا، بند کرنے کے بعد اس کو 5 7 کلو چھوٹا سا ٹویا نکال کر اس میں گوبر کی پاتھیوں کی آگ دے دی گئی، آگ دے دی گئی، تو رات وہ پڑا رہا، صبح اس کو نکالا تو وہ جو گودنتی تھی نا وہ سفید تھی، پھولی ہوئی تھی، اس کو لے لینا۔ یہ گودنتی جو ہے اتنی کعوے کے ساتھ اس کو 2 3 ٹائم دو، اور انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ سوتک کی واہ جو ہے نا، سوتک واہ اس کو کہتے ہیں، یہ ہو جاتی ہے، اور جو عورتیں بچے جنم کرتے ہوتے ہیں ان کے بھی ہو جاتی ہے، جو ویسے جو ضائع کرواتے ہیں ان کو بھی چوری چھپے کیونکہ وہ پرہیز نہیں کرتی ان کو بھی یہ لگ جاتی ہے۔ تو یہ اس کا حل ہے گودنتی ہڑتال، یہ سردی کے بخاروں میں بھی کام کرتی ہے، اس کا کوئی نقصان نہیں ہے، اتنی سی دے دے، آگ کے دودھ میں مارنی ہے، تو انشاءاللہ اللہ کو ایک ہی خوراک سے سردی کا بخار بھی چلا جائے گا،
اور وہ جو سوتک جو ہے وہ 8-10 دن کے اندر سوتک ہوا جو جوڑوں میں بیٹھ جاتی ہے، جوڑ جو ہے پکڑے جاتے ہیں، تو اس کا حل نہیں ہوتا، تو انشاءاللہ یہ اس سے ختم ہے۔ السلام علیکم۔